گاؤں میں برگد کا بہت پرانا درخت تھا۔ اس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ درخت دور سے بہت سایہ دار نظر آتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی یہ درخت اندھیرے میں کسی ہیبت ناک سائے کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گرمی کے دنوں میں اکثر اس درخت کے نیچے کھیلا کرتے تھے۔ درخت کی شاخیں نیچے تک لٹک رہی تھیں۔ بچے کبھی ایک شاخ کے پیچھے چھپتے اور کبھی دوسری شاخ کے پیچھے۔ سخت گرمی کے دن تھے، ہر شخص سایہ دار جگہ کی تلاش میں رہتا تھا۔ بچے بھی جب اسکول سے آ کر اس درخت کے نیچے کھیلنے لگے تو انہیں اس کے سائے میں بہت مزہ آیا۔ حسن، ارحم، ہمنا، ہانیہ اور امیمہ سبھی بہت شوق سے کھیل رہے تھے کہ اچانک ہمنا کو احساس ہوا کہ اس کا بھائی حسن موجود نہیں ہے۔ اس نے چاروں طرف اپنے بھائی کو ڈھونڈا۔ درخت کی گھنی چھاؤں میں حسن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ سب بچے یکدم پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ ہمنا اپنے بھائی کو یاد کر کے رونے لگی۔ 10 سالہ حسن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ہمنا گھر کی طرف بھاگی اور امی کو اس بات کی اطلاع دی۔ پھر تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ درخت کے نیچے سے حسن غائب ہو گیا ہے۔ پورا گاؤں چھاننے کے باوجود حسن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس درخت کے بارے میں بہت باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، کوئی رات میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن دن کی روشنی میں بچے اپنی معصومیت کی وجہ سے اس کے نیچے کھیلتے رہتے تھے اور انہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ لیکن اس واقعے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ حسن کی امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے دل سے اللہ سے دعا کی کہ ان کا بیٹا انہیں واپس مل جائے۔ خواب میں انہیں اپنا بیٹا اسی برگد کے درخت کے پاس نظر آیا اور پھر یہ برگد کے درخت سے آواز آئی کہ اس بچے نے ہمیں تنگ کیا ہے۔ ہم تمام جنات عبادت میں مصروف تھے کہ اس بچے نے شرارت میں پتھر اس درخت کی جڑوں میں پھینک دیا، اسی وجہ سے ہم نے اس کو قید میں رکھا ہے۔ حسن کی امی کی جب آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ انہوں نے حسن کے ابو کو کہا کہ وہ کسی عالم دین سے رابطہ کریں تاکہ حسن کی غلطی کا مداوع ہو سکے۔ ان کے ابو نے پیش امام سے رابطہ کیا۔ پیش امام صاحب بہت نیک اور روحانی علم کے ماہر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حسن نے جنات کو تنگ کیا ہے، لیکن وہ نادان اور معصوم بچہ ہے۔ اگر جنات سے بات کی جائے تو یقیناً حسن واپس آ جائے گا۔ پیش امام صاحب نے حسن کے ابو کو کچھ آیات پڑھنے کو دیں اور کہا کہ وہ حسن کی زندگی کے لیے جنات سے بات کریں۔ حسن کے ابو نے 3 دن کے اس عمل کو کیا۔ خواب میں انہیں برگد کا درخت نظر آیا۔ حسن کے ابو نے جنات سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ حسن کو بھی معاف کر دیں۔ آئندہ بچے درخت کے نیچے کبھی نہیں کھیلیں گے۔ ان کی معافی سن کر جنات نے حسن کو معاف کر دیا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب حسن کی امی نے دروازہ کھولا تو حسن کو کھڑا پایا۔ انہوں نے حسن کو گلے سے لگا لیا۔ جب حسن سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ حسن کے امی ابو نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور اس دن کے بعد بچوں نے درخت کے پاس جا کر کھیلنا چھوڑ دیا۔